بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، 800 سال پہلے جس شخص کے اونٹوں کو لوگ ہلا نہیں سکے، آج کچھ لوگ ان کی درگاہ کو اکھاڑنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ ان کی درگاہ اجمیر شریف میں پچھلے 800 سالوں سے موجود ہے۔ خواجہ غریب نواز کی درگاہ پر صرف مسلمان نہیں بلکہ ہر مذہب اور ہر دھرم کے لوگ آتے ہیں۔ کوئی منت مانگنے آتا ہے تو کوئی اپنی مراد لے کر۔ یہاں ہر کوئی اپنی دعا کے ساتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اتنا ہی نہیں، ہمارے دیش کے ہر پردھان منتری، چاہے وہ پنڈت نہرو ہوں یا اندرا گاندھی ہوں یا راجیو گاندھی ہوں یا نریندر مودی ہوں، سب نے اجمیر درگاہ پر چادر چڑھائی ہے۔ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ خواجہ غریب نواز کی درگاہ پر کسی ایک مذہب کی دیواریں نہیں ہیں۔ لیکن دوستو، آج کچھ لوگ افواہ پھیلا رہے ہیں کہ خواجہ غریب نواز کی درگاہ کسی مندر کو توڑ کر بنائی گئی ہے۔ یہ صرف افواہ نہیں ہے بلکہ اس پر کورٹ میں کیس تک درج کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جہاں آج درگاہ موجود ہے، وہاں پہلے مہادیو کا مندر تھا اور مزار کے نیچے شیولنگ موجود ہے۔ یہ باتیں سن کر کئی لوگ سوال کرنے لگے ہیں، لیکن دوستو، سچائی کچھ اور ہے۔ آج میں آپ کو خواجہ غریب نواز کی زندگی کا ایسا واقعہ سنانے والا ہوں جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے اس ویڈیو کو دھیان سے اور آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، ایک بار ایک ہندو شخص خواجہ غریب نواز کا قتل کرنے کی نیت سے ان کی بارگاہ میں پہنچا۔ اس نے کہا، حضور، میں بہت دور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، میں آپ کے قدم چومنا چاہتا ہوں۔ لیکن خواجہ غریب نواز نے اس کی نیت پہلے ہی پہچان لی۔ پھر بھی انہوں نے مسکرا کر کہا، جو مقصد لے کر آئے ہو وہ پورا کرو۔ یہ سنتے ہی وہ شخص گھبرا گیا، اس کا دل دہل گیا، اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے، وہ زمین پر گر پڑا اور رونے لگا۔ اس نے کہا، حضور، مجھے معاف کر دیجیے، مجھے آپ کے دشمنوں نے آپ کا قتل کرنے بھیجا تھا، میں نے ایسا صرف پیسے کے لالچ میں کیا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک خنجر نکالا اور خواجہ غریب نواز کے سامنے رکھ دیا۔ دوستو، یہاں دیکھیے خواجہ غریب نواز کی رحم دلی۔ انہوں نے فرمایا، تمہارے گناہ میرے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے ہے، کسی کا نام مت لو اور اپنا گناہ معاف کروا لو۔ یہ سنتے ہی وہ شخص پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے کہا، حضور، مجھے مسلمان بنا لیجیے، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ خواجہ غریب نواز نے اسے معاف کیا اور اسے کلمہ پڑھایا۔ اس کے بعد وہ شخص پوری زندگی خواجہ غریب نواز کا مرید بن گیا۔ اس نے 45 بار حج کیا اور اس کی موت مکہ شریف میں ہوئی۔ دوستو، یہ خواجہ غریب نواز کی کرامت ہے، وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنا لیتے ہیں۔ اب سنتے ہیں وہ واقعہ جب بادشاہ اورنگزیب اجمیر درگاہ پہنچ کر اسے توڑنے لگا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک بار بادشاہ اورنگزیب نے اپنے دربار میں سوال اٹھایا۔ اس نے کہا، آپ لوگ کہتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز اللہ کے ولی ہیں، اگر یہ سچ ہے تو ان کی درگاہ سے میرے سلام کا جواب آنا چاہیے، اگر ایسا نہیں ہوا تو میں اسے توڑوا دوں گا۔ اورنگزیب اپنی فوج اور درباریوں کے ساتھ اجمیر شریف پہنچا۔ وہاں انہوں نے خواجہ غریب نواز کی مزار کے پاس جا کر سلام کیا۔ پہلی بار انہوں نے کہا، السلام علیکم یا ولی اللہ، لیکن مزار سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر انہوں نے دوسری بار سلام کیا، پھر بھی خاموشی۔ تیسری بار سلام کیا، اب بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ بادشاہ اورنگزیب کو غصہ آنے لگا۔ انہوں نے اپنی تلوار اٹھائی اور کہا، اگر چوتھی بار بھی جواب نہیں ملا تو میں درگاہ کو توڑ دوں گا۔ اس بیچ وہاں ایک اندھا شخص مزار کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ رو رہا تھا اور خواجہ غریب نواز سے اپنی فریاد کر رہا تھا۔ اورنگزیب اس سے پوچھا، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اس اندھے شخص نے کہا، میں کئی سالوں سے یہاں بیٹھا ہوں، خواجہ غریب نواز کے وسیلے سے اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ میری آنکھوں کی روشنی لوٹ آئے، لیکن ابھی تک میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اورنگزیب نے غصے میں کہا، اگر مزار سے میرے سلام کا جواب نہیں ملا
اور تمہاری آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئیں تو میں اس مزار کو بھی گرا دوں گا اور تمہیں بھی مار ڈالوں گا۔ یہ سن کر اندھا شخص اور بھی زیادہ ڈر گیا۔ اس نے مزار کی طرف منہ کر کے اور بھی زیادہ گڑ گڑانا شروع کر دیا۔ پھر دوستو بادشاہ اورنگزیب نے چوتھی بار سلام کیا اور کہا السلام علیکم یا ولی اللہ۔ اس بار مزار سے آواز آئی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے اورنگزیب، تمہاری ضد کی وجہ سے مجھے عرش الہی یعنی اللہ کے دربار تک جانا پڑا۔ میں اس اندھے آدمی کے لیے اس کی آنکھوں کی روشنی واپس لانے گیا تھا، اس لیے تمہارے سلام کا جواب دینے میں دیر ہو گئی۔ یہ سنتے ہی اورنگزیب کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ اس نے دیکھا وہ اندھا شخص جو اب تک رو رہا تھا، اس کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی تھی۔ اورنگزیب نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر خواجہ غریب نواز کی مزار کے سامنے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ اب کبھی ایسی ضد نہیں کرے گا۔ اس واقعے کے بعد اورنگزیب نے اجمیر درگاہ کی حفاظت کا انتظام خود کیا اور وہاں غریبوں کے لیے بڑے انتظام بھی کروائے ہیں۔ خواجہ صاحب کے دیوانوں، آپ جانتے ہیں اجمیر درگاہ کا اتہاس؟ دوستو، اجمیر درگاہ کا ہر حصہ الگ الگ لوگوں نے بنایا ہے۔ بلند دروازہ سلطان محمود غزنوی نے بنوایا، بڑی ڈیگ بادشاہ اکبر نے بنوائی، چھوٹی ڈیگ جہانگیر کی دین ہے۔ شاہ جہاں نے اکبری مسجد بنوائی۔ ہندو راجہ مہاراجہ جے سنگھ نے کئی حصوں کی مرمت کروائی۔ یہاں یہ درگاہ صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ ہندو اور مسلمان دونوں کی ساجی وراثت ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں درگاہ کے بارے میں۔ جب خواجہ غریب نواز کی 1236 عیسوی میں وفات یعنی ڈیتھ ہوئی تو ان کی قبر کے اوپر ایک چھوٹا مقبرہ بنایا گیا۔ بعد میں الگ الگ بادشاہوں نے اسے بڑی عمارت کی شکل دی۔ محمود خلجی نے یہاں مسجد کو بنوایا، جبکہ مغل شاسکوں نے اسے اور بھی بہترین کیا۔ مغل سمراٹ شاہ جہاں نے یہاں ایک خوبصورت مسجد بنوائی جسے آج اکبری مسجد کہا جاتا ہے۔ یہاں 3 خاص گیٹ ہے: نظام گیٹ جسے حیدرآباد کے نظام نے بنوایا، جنتی دروازہ، بلند دروازہ جسے عرس کے دوران کھولا جاتا ہے۔ دوستو، اب سوشل میڈیا کے افواہوں پر مت جائیے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ درگاہ کسی مندر کو توڑ کر بنی ہے وہ اتہاس سے انجان ہیں۔ یہ صرف نفرت پھیلانے کے لیے بولی گئی باتیں ہیں۔ اگر آپ خواجہ غریب نواز سے محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر کوئی جان سکے کہ اجمیر درگاہ کا اتہاس کیا ہے۔ خواجہ غریب نواز کی شان میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ملا ان کا ہو گیا اور جو نہ ملا وہ کھو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔